دن ہے، آج یہ خوشی کا دن ہے. ہمارے غریب ہمسایہ، ہمارے غریب پڑوسی، ہمارے ایسے یتیم بچے جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، جن کے پاس پہننے کو کچھ نہیں ہے، جس کے پاس پینے کو کچھ نہیں ہے، میرے بھائیو ان بچوں کا سہارا بننا ہے، ان بچوں کا سہارا بننا ہے. صدقۃ الفطر یہ عید سے پہلے ادا کرنا تھا، کسی نے نہیں کیا تو عید کے بعد جا کر صدقۃ الفطر. یہ رمضان کے 30 روزوں کے اندر جو تمہارے آنکھ نے برائی دیکھا، جو تمہارے زبان سے کوئی غلط بات نکل گیا جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو گئے، آج اس کو آپ اس طرح ادا کریں گے. صدقۃ الفطر ادا کر کے تم نے اللہ کو راضی کرنا ہے. غریب بچے کے گھر میں یارو، اگر ابھی اس وقت یتیم ایسے بچے جن کے چولہے بند ہیں، ان کے چولہے کون چلائیں گے؟ ہم اور آپ مل کر ان کے چولہے چلائیں گے. میرے بھائی ہمسایوں کو خیال رکھنا ہے. آج میرے گھر میں کئی قسم کے کھانے تیار ہو رہے ہیں. آج انسان شکر ادا کرے، ہر حال میں جو 700 دہاڑی اٹھاتا ہے اس کے گھر میں بھی آج سکھ چین ہے. کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو اس وقت بھوک کی حالت میں مرے. میرے بھائیوں اللہ نے ہر ایک کو دیا ہے، لیکن کچھ ہمسائے ایسے بھی ہوتے ہیں، ایسے یتیم اور بیوہ عورتیں بھی ہوتی ہیں جن کو گھر میں کھانا پہنچانے کو تیار کوئی نہیں ہوتا. یتیم بیواؤں کے، یتیم بچیوں کے، ایسے یتیم بچیوں کی زندگیاں گزر رہی ہے، ان کو رشتے کوئی نہیں دے رہے، ان سے رشتے کوئی نہیں لے رہے. میرے بھائی یتیم بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان کا کون خیال کرے گا؟ اللہ نے تجھے عزت دیا ہے، اللہ نے تجھے رتبہ دیا ہے، تو اٹھ اور جا اپنے یتیم بچیوں کا اور یتیم بچوں کا تو سہارا بن، ان کے رشتے کی ترتیب بنوا، تیرے لیے لوگ تجھے تیری بات مانیں گے. میرے بھائیو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی طرف آ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی طرف آ رہے. ایک میدان میں دیکھا بچے کھیل رہے، ایک بچہ مایوس کھڑا ہوا ہے، ایک بچہ مایوس کھڑا ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا تم کیوں کھڑے ہو یہاں پہ؟ جاؤ اپنے گھر میں جا کے کپڑے اچھے پہنو، اپنے کپڑے اچھے پہن کر جوتے اچھے پہنو اور وہاں پہ تیار ہو کر مسجد کی طرف آ جاؤ، عید کی نماز ادا کرتے ہیں. فرمایا یا رسول اللہ میرا کیا عید ہے، یا رسول اللہ میں کیسے نئے کپڑے پہنوں؟ میرا تو اس دنیا میں ابا بھی چلا گیا ہے، میرے پاس ابا نہیں ہے اور نہ میرا پاس اما ہے جس کی وجہ سے مجھے کوئی کپڑا پہنا ہے. میرا باپ غزوہ کے اندر شہید ہو گیا، جہاد کے اندر شہید ہو گیا. ابا اے یا رسول اللہ میرے پاس کپڑے نہیں ہے، میں جا کر گھر میں کیسے تیاری کر کے ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو. میرے بھائیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو پکڑا اور لے گئے گھر میں. عید کا وقت شروع ہو گیا ہے. آج یہاں پہ یعنی 45 یا 8 بج رہے ہوں گے تو یہاں پہ ساتھیوں عجیب نظر آ رہا ہوگا کہ بھائی جلدی مولوی صاحب بیان ختم کرے، ہم نماز شروع کریں اور گھر بھاگے. میرے بھائیوں وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کم و بیش 1 لاکھ کے اوپر صحابہ کرام بیٹھے ہوئے عید کی انتظار میں. نماز کا وقت ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو لے کر گھر جا رہے ہیں. ہاں سبحان اللہ کہہ دو سارے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو لے کے گھر جا رہے. وہاں گھر پہنچے اور ابھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے عائشہ جس طرح تو نے حسنین کریمین کو کپڑے پہنائے اس بچے کو بھی اس طرح کے کپڑے پہنا دے. ہاں میرے بھائی اس بچے کو نہلایا گیا، اس کو یعنی کپڑے پہنائے گئے اور اس کے بعد جوتے پہنائے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا اگر تیرا اما تردا ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابوک و عائشہ امک و فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اختک، فرمایا اے بیٹا اگر تم کیا چاہتا ہے، تیرا ارادہ جی چاہتا نہیں ہے، تیرا دل نہیں کرتا کہ حضرت تیرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا بن جائے اور امی عائشہ تیرا ماں بن جائے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری بہن بن جائے، تجھے کیا اعتراض ہے؟ اس بچے نے کہا یا رسول اللہ اس سے بڑھیا کیا خوشخبری ہے، میرے لیے تو سب کچھ آپ ہی ہو. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سینے سے لگایا اور اس کے بعد اس کے انگلی کو یہاں ایک طرف سے انگلی کو اس کو پکڑا اور دوسرے طرف حسنین کریمین ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ بچہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ جس کے ہاتھ میں آج مجھے یتیم تھا، میں بے سہارا تھا، میرے پاس کپڑے بھی نہیں تھے، میرے پاس کوئی جوتا نہیں تھا، میرے پاس کوئی کھانے پینے کو کوئی چیز نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یتیم بچے کا سہارا بنتے ہوئے اسے کھانا کھلایا. اب عید کے لوگ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، عید کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب تک نہیں آ رہے. کیوں نہیں آ رہے؟ میرے بھائی یتیم بچے کی پرورش فرما رہے ہیں. ہاں یتیم بچے کا خیال فرما رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یتیم بچے کو کھانا کھلایا اور اس کے بعد انگلی پکڑنے کے بعد وہ بچہ کیا کہنے لگا ہے یا رسول اللہ میرے ماں باپ تو اس دنیا میں نہیں تھے، میں یتیم تھا لیکن آج یتیمی کا مجھے مزہ آ گیا ہے یا رسول اللہ. جس کا باپ محمد بن جائے اور امی عائشہ اس کا والدہ بن جائے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنت کے عورتوں کی سردار نے وہ ان کی بہن بن جائے، اس بچے کو اور کیا چاہیے میرے بھائیو.
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली से पकड़ा और आके मस्जिद में आए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात मस्जिद में आकर ऐलान की, हाँ अमा तरदा अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबूक, इस बच्चे का आइंदा मैं तेरा बाप और आयशा तेरी माँ और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा तेरी बहन आइंदा इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों ये क्या था, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमों का इज्जत के बारे में बताया है कि यतीमों की जिंदगियां भी है, यतीम सिसकते आहे बिलखते हुए रह रहे हैं। यतीमों को आज हम अपने बच्चे को आज देखें, इस ईद के अंदर देखना सारे बच्चे नए कपड़े पहने हुए, अच्छे उम्दा कपड़े पहने हुए नए और बड़ी बड़ी शलवार पहने हुए, हाँ बड़ी रिवाज है बड़े बड़े शलवार, लेकिन यतीम बच्चा होगा उसके पास कपड़े पहनने को नहीं है। हाँ उसको मैं और तू ख्याल नहीं करेंगे तो मेरे भाइयों और कौन ख्याल करेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद दोनों जहानों के सरदार रहमतल लिल आलमीन, वो खुद उस बच्चे को सहारा बन रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बेहतरीन घर वो है जिस घर में यतीम बच्चा हो और उसके साथ अच्छा सलूक किया जाए, और सबसे बदतरीन घर वो है, बदतरीन वो घर है जिसके अंदर यतीम बच्चा हो लेकिन उसके साथ अच्छा सलूक ना किया जाए। आज लोग क्या करते हैं, अरब ममालिक के अंदर ये दस्तूर था, यतीम बच्चा हो गया उसका माल हड़पने की कोशिश, यतीम बहनों का अपने यतीम बच्चियों का बहनों का हक दबा लेते थे। क्यों कि ये बच्चियां हैं, ये औरतें ये क्या करेंगे पैसा, वो बड़े यानी कि अयाशी करते थे अरब लोग। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये कुरान की आयत उतरे, वतअकुलून तुरास अकलन लम्मा वतुहिब्बून अलमाल हुब्बन जम्मा, वो मीरास खाते हैं लोगों के, वो गरीब यतीम बच्चियों के हक दबाते हैं। क्यों कि उनके दिल के अंदर इस पैसे का मोहब्बत भर दिया गया है। हाँ उसके दिल के अंदर पैसे का मोहब्बत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसे अंगारों को अपने सीने से न लगाओ, हाँ ये अंगारे हैं, जहन्नम की ईंधन है, तुम यतीम बच्चियों के तुम हकूक खाते हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया छोटा बच्चा है नाबालिग, आपने उसे 1000 रुपया खर्ची दे दिया, अब अल्लाह के नबी फरमाते इससे तुमने वापसी नहीं लेना, हाँ ये उसके छोड़ दो, उसके जो चाहे करता फिरे, हाँ बच्चे को उतना पैसा दो जो उसको वापस ना ले सको। हाँ यतीम बच्चा है, उस नाबालिग की चीज खाना हमारे लिए मुनासिब नहीं है। नाबालिग बच्चा खुशी से देगा, आजकल माँ बाप तो उससे खुशी से छीन रहे होते, लेकिन बच्चा खुशी से भी देना, अब्बू खा ले, छोटा बच्चा है बालिग नहीं है, अल्लाह के नबी ने फरमाया उससे चीज खाना हराम है। हाँ छोटा बच्चा है उसकी शायद दिली ख्वाहिश है कि नहीं है, उसकी दिली ख्वाहिश बाद में जब बालिग हो जाएगा तो फिर पता चलेगा। हाँ मेरे भाइयों ये ईद का दिन है, ये खुशी का त्यौहार है, हम अपने खुशी के अंदर अपने हमसायों को दाखिल करें। आजकल क्या हो रहा होता है, किसी को जाके पैसे दे रहे और तस्वीरें बन रही है, वीडियोस बन रही है और लोगों को दिखा रहे हम लोगों की भलाई कर रहे हैं, लोगों के साथ अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे भाई इस तरह के काम से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, वला तहादून अला तुआमिल मिस्कीन, मिस्कीनों को खाना खिलाओ, यतीमों को खाना खिलाओ, अपने ज़वील अक़रबा को खाना खिलाओ, लेकिन ऐसे अंदाज में खिलाओ कि रात के वक्त तुम उसके घर खाना पहुंचाओ तो उसको पता भी ना चले, उसके दिल से दुआएं निकलेंगी। हाँ ये आजकल एक रस्म चल रहा है, ये शादी ब्याह किए जाते हैं, ये रसूमात चल रहे हैं,